فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق. صلوات. حضرات، مجھے آج کی حد تک وقت معین میں اپنی مجلس کو تمام کرنا ہے، مگر اصل میں آپ اپنی مشکل کشائی چاہتے ہیں، میری مشکل کشائی نہیں چاہتے. میں ہر روز ایک کریکٹر کو 1 گھنٹے نہ پڑھ کے 2 منٹ پڑھ رہا ہوں، اب بغیر سپورٹ کے پڑھ رہا ہوں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ 2 منٹ کے کریکٹر کو 1 منٹ میں پڑھوں، تو اب مجھے ممبر سے دوڑنا پڑے گا. میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اب اگر موضوع آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو ذمہ دار آپ ہوں گے. بہرحال آج کی حد تک میں کوشش یہ کروں گا کہ ودن آور اپنے موضوع کو جس حد تک ہو سکے سمیٹ دوں، چونکہ اصل میں مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے. موضوع روایتی نہیں ہے کہ میں جہاں چاہوں مجلس کو اسٹاپ کر دوں، لیکن یہ جو قرض رہے گا اس کا بدلہ کل اور پرسوں کی مجلس میں لوں گا، چونکہ وہ جو شبیں ہیں اب اس میں وقت نہیں ہے، اس لیے ان کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوا جہاں وقت نہیں تھا. مگر شاہد بھائی آپ تشریف فرما ہے. میں آج کی مجلس جو ہے یہ اصل میں ایک مختلف اس مجلس کی ایک نوعیت ہے، اور ذرا سا میں تعارف کراتا چلوں کہ ایک طرف تو یہ ایام اعضاء کی جو مجالس خاصہ ہیں اس کی خاص مجلس، چونکہ ہمارے بزرگوں نے جو پورا ایک سلسلہ دیا اور تاریخوں کو تقسیم کیا، تو اس شب کی مناسبت جناب قاسم سے ہے. دوسری طرف جو کچھ ہوتا ہے اصل میں ہم انٹینشنلی نہیں کرتے، اور یہ آپ کی بھی نیت اور ارادہ نہیں تھا جو ہوا. میں اب جب داخل ہوا تو آپ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ استاد کا کلام تھا، اور یہ جو تاریخ ہے اصل میں ہمیشہ سے نہیں، اس سینٹر میں اس سال اس تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جن کے اصال ثواب کی یہ مجلس بھی ہے وہ بھی ایک استاد کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ہم نے خود ان سے استفادہ کیا اور ان کی معرفت رکھتے ہیں اور ان کو دیکھا ہے اور ان کو سنا ہے. اور یہ جو یہاں پر کمیونٹی بیٹھی ہے اور اس میں جو کل وہاں مسلسل ہمارا تذکرہ تھا کہ جس ولولے سے انہوں نے علم کو اٹھایا، اور پھر جو نوحہ خوانی کا سلسلہ تھا، اصل میں اس نوحہ خوانی میں ان نوجوانوں کو پریپیئر کرنے والے اور ان کو سکھانے والے، ان کو بتانے والے وہ استاد ہی تھے ہمارے رضا کاکا. اور سال گزشتہ میں دیکھیے جب ایسے شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے اسی تاریخ میں انہیں اپنے پاس بلایا. آپ دیکھیے ہم درک نہیں کرتے ہیں اس مرثی خان کو، اس نوح خان کو اگر اللہ سے کوئی جزا چاہیے تو اللہ نے اس کو جزا دی. اور اس تاریخ میں اور یہاں ہم جن ممالک میں رہتے ہیں یہاں بڑے مسائل ہیں کہ اگر کچھ ایسے خاص ایام میں یا ویک ڈیز میں یا ویکینڈ پر کچھ تاریخوں میں، اب وہ بھی اگر ان ڈیٹس کا تعلق تھینکس گیونگ وغیرہ سے ہو، تو غسل خانوں میں میتیں فریزر میں رکھی رہتی ہیں، دفن نہیں ہوتی. اور یہ وہ استاد تھے جن کی آج کی شب تاریخ ہوئی کہ سال گزشتہ میں گواہ ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ان کو دفن کیا گیا
شیعہ کے علاوہ کسی غیر شیعہ کا بھی ہاتھ نہیں تھا. پہلی مرتبہ میں نے 15 سالوں میں مونٹریل سے لے کر یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے تمام اہل اٹلانٹا نے مل کے خود قبر کو کھودا, خود تیار کیا, خود دفن کیا, خود بند کیا, اور جب تک قبر کھلتی رہی بس نعرہ حیدری کی آواز بلند ہوتی رہی. تو بہرحال ایک استاد تھے ہمارے رضا کاکا, اور بہت بڑا لاسٹ ہوا ہے ہماری اس کمیونٹی کا. اور میں ایک چیز سے پردہ اٹھاؤں کہ وہ سب سے زیادہ جو نوحے پڑھتے تھے بہت مشکل نوحے پڑھتے تھے, وہ سچے بھائی کے نوحے پڑھتے تھے, اور وہ اتنے مشکل نوحے وہ والے نوحے پڑھتے تھے کہ ان کا جواب دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اور انہوں نے ان نوجوانوں کو, بچوں کو نوحے سکھائے اور ان کو اس آواز سے آشنا کرایا. تو دیکھیے استاد کے نوحے پڑھتے تھے, استاد کی مجلس سے, اور استاد کا کلام تھا, اور استاد کا بذات خود شاگرد پڑھ رہا تھا, اور استاد کے شاگرد یہاں میں بیٹھے, انہوں نے ان سے سیکھا, اور ان کے صبر کا پھل یہ ہے. اور جو آپ کی کمیونٹی میں جو درخت لگایا تھا اس استاد نے, اس کا ثمر آپ ہیں. تو لہذا یہ میری ضرورت بھی تھی, اور ضرورت نہ کہو یہ میری شرافت تھی کہ میں ان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا. لہذا میں نے یہ چند منٹ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو یا خراج تحسین کو پیش کیا ہے. تو آپ حضرات جو ہیں ان سب کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. دیکھیے ذرا سا میری درخواست یہ ہے کہ اس کی ایکو کم رکھیں, لیکن آواز کو ٹھیک رکھیں تاکہ یہ گھڑ گھڑ نہ ہو, لیکن آواز ٹھیک رہے. چونکہ یہ نوئے خانی پہ سیٹ ہے مائک, اس کو ذرا تقریر پہ سیٹ کریں بہت آہستہ سے. آپ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد میں. آپ تو خود مشاہدے, خود ایکسپرٹ بیٹھے, اور میری مجلسوں کا سارا ثواب لے جاتے ہیں. سرکار پھر ہو جائے گا, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو اصل میں بھائی رضا کاکا تھے, آپ تھے, استاد ہیں, اصل تو آپ ہیں, اصل آپ ہیں. ہم تو برانچیز ہیں, جب تک امام نہیں آتے ہم یہاں بیٹھے, جب آ جائیں گے ہم وہاں بیٹھیں گے, امام پھر آپ کو یہاں بٹھائیں گے. اصل تو آپ ہے بھائی, جب وہ آئیں گے ہم کہاں پڑھیں گے, اسی لیے تو ہم زیادہ پڑھ دیتے ہیں. دوبارہ میری آپ سے یہ درخواست ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر. ایک انتقال ہوا ہے یہ روشن فاطمہ بنت حسین رضوی, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے رضا حسین بھائی ابن فقیر محمد, اور ہماری اس کمیونٹی کے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یا شہدائے ملت پاکستان اور عراق اور جہاں جہاں سے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کے 80 سال ثواب کے لیے آپ حضرات جو ہیں وہ ہدیہ پڑھوا دیں. مولانا احمد حسن صاحب, مولانا آفتاب جعفری صاحب, مولانا تقی الحیدری صاحب, اور ہمارے سبت جعفر صاحب, سچے بھائی جتنے مومنین اٹھ چکے ہیں ہمارے اور آپ کے عزیز و اقارب, یا علماء دین راجع کرام, ان کے لیے. اب بلندر صلوات پڑھیں آپ حضرات مل کے محمد والے محمد پر. دیکھیے موضوع مجلس اذان عالیہ میں محفوظ ہے, اور میرا موضوع بہت خاص ہے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. اور آج جو معروضات مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں, میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں, چونکہ میں زیادہ متوجہ نہیں کروں گا کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں, کیونکہ آلریڈی 11 بجنے والے ہیں اور مجھے اب اپنے موضوع کا آغاز کرنا ہے. تو بڑے اختصار کے ساتھ مگر موضوع مکمل کروں گا, اور انشاءاللہ یہ ہے کہ میں اس تاریخ کو یہاں تک مکمل کر دوں تاکہ پھر کل سے ان شبوں کی مناسبت سے گفتگو کر سکوں, تاکہ یہ شبیں جو ہیں وہ تشنا نہ رہ جائیں. دیکھیے ہم جو اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں, اور آپ تاریخ کو سن رہے ہیں, ہر زمانے میں یہ شیعت اور یہ آپ کا مکتب فکر جو ہے یہ اپنے نام سے نہیں پہچانا گیا, یہ اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے. نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں آج, یہ اپنے صفات سے پہچانے گئے.
اپنے کردار سے پہچانے گئے ہیں۔ زمانہ جناب امیر کا ہے، اور ایک شخص ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہے، اور اس نے آپ کے مولا کے فضائل سنے ہیں، کردار سنا ہے، لیکن کبھی زیارت نہیں کی اس نے۔ یعنی کیفیت بالکل آپ والی ہے کہ تذکرہ سنا ہے، صفات سنے ہیں، جناب امیر کو دیکھا نہیں۔ تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ زندگی کا فائدہ کیا ہے، اس حیات کا فائدہ کیا ہے کہ علی زندہ ہو اور ہم زیارت کو نہ جائیں۔ تصور دیکھو، اپنی تاریخ دیکھو، کیا کریں گے زندگی کا کہ علی بذات خود زندہ ہے اور ہم زیارت کو نہ جائیں۔ تو اس نے سامان سفر تیار کیا اور زوجہ کو اور بچوں کو خدا حافظ کہا، اور سن 36 ہجری ہو چکی ہے اور علی مسجد کوفہ میں ہے، یعنی کوفے کو دارالخلافہ علی بنا چکے ہیں، کیپٹل ہے کوفہ، اب مدینہ نہیں ہے۔ رات کے وقت یہ کوفے میں پہنچا۔ دیکھیے میں آپ کی تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، کہاں سے آپ آئے ہیں۔ رات کا وقت تھا، اس نے جا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ میں کشور اسلامی کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تصور یہ تھا کہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، پہلے امام ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اہل ادب بیٹھے ہیں، یعنی امامت کا مطلع ہے، خلافت کا مقطع ہے، کا ملنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے امیر سے۔ تو جب یہ بازار کوفہ میں پہنچا، دکانیں بند ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کشور اسلامی کے امیر سے، بلکہ یہ کہو کہ ملنا چاہتے ہو تم خدا کے بندے ہو اور ایک بندے خدا سے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس آگے کوئی بیٹھتا ہے اور اس سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ نام نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے غریب ہے، غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے، فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک بندہ ہے اور بندے کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ وہ تو مسجد میں ملیں گے، ان کا کوئی محل نہیں ہے۔ اب رات کا وقت تھا، یہ مسجد میں پہنچا تو وہاں سناٹا تھا، جناب امیر نماز تمام کر کے بیت الشرف میں جا چکے تھے۔ تو دیکھیں جو بزرگ بیٹھے ہیں، بچوں کو نہیں پتا، اگر آپ اپنے ملک کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، اور ہم نے اپنا ملک دیکھا اور گجرات کو تو بہت قریب سے دیکھا کہ پرانے زمانے میں، دیکھیے ابھی حالات گجرات کے سینسٹیو ہیں، آپ اپنی جماعت کو بھی دیکھ لیں، پرانے زمانے میں مسجد عبادت خانہ بھی ہوتی تھی، اور جو مسافر آتے تھے اپنے تو وہیں پر آرام کرتے تھے، ان کے حجرے ہوا کرتے تھے، ان کو کھانا ملا کرتا تھا، مسافر خانوں کے فرائض کو انجام دیتی تھیں۔ یہ تاریخ ہے پوری آپ کی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جناب امیر نہیں، اللہ کا گھر ہے تو میں یہی نماز پڑھتا ہوں، چونکہ وہ میرے امام ہیں، تو صبح میں جو سب سے پہلے آئیں گے وہ جناب امیر ہوں گے، تو یہی ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ بیٹھا رہا، رات بھر عبادت کرتا رہا، کچھ دیر آرام کی، نماز شب کا تھا وقت، اس لیے میں نے ابھی تک زیادہ پڑھا کہ مجھے جلدی جلدی اب ان کی تعلیمات تک پہنچنا ہے۔ رات کا جب ایک پہر گزرا اور صبح کا وقت ہوا، نماز شب کا وقت، تو اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ دیکھیں نماز اور سلیقہ نماز اور طریقہ نماز اور طریقہ نماز اور تعظیم نماز، تاریخ کہتی ہے کہ جناب امیر سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور سب سے پہلے آتے تھے مسجد میں۔ آپ جو مسجد کوفہ میں آئے اور اپنے مصلی کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ آج کوئی ہے جو ہم سے پہلے پہلی صف میں بیٹھا ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ نہ جانے اس کے سجدے میں لذت کیسی تھی، اس کے قیام میں چاشنی کیسی تھی کہ چلتے ہوئے امیر المومنین کے قدم ٹھہر گئے، چلتے ہوئے قدم ٹھہر گئے، اور امیر المومنین کھڑے ہو کر اس کے قیام کو دیکھنے لگے، اس کے گریہ کا مشاہدہ کرنے لگے۔ نماز تمام ہوئی، تاریخ کہتی ہے پہلو میں بیٹھ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، عرف نفس کا یا شیخ، اے شیخ اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ تم کون ہو۔ اچھا اگر میں ہوتا تو میں کہتا مولانا اصغر مہدی ہیں، ہندوستان سے آئے، فلاں جگہ سے تعلق ہے، یہ قبیلہ، یہ قوم، ہم تو نام سے پہچانے جاتے ہیں۔
مگر جیسے ہی علی نے کہا عرف نفسہ کا یا شیخ، اے شیخ اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ تاریخ کہتی ہے بڑے اطمینان سے بیٹھے رہا، آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ جملہ کہا، نہ نام بتایا نہ قبیلہ، انا شیعتی لعلی ابن ابی طالب، قسم خدا کی یہ تحفہ تھا نایاب آپ کے لیے، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ تو ہر زمانے میں جو آپ کے اجداد ہیں یہ نام سے نہیں پہچانے گئے، اپنی صفات سے پہچانے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین رونے لگے اور تڑپنے لگے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا، پروردگار گواہ رہنا اور محشر میں میں گواہی دوں گا یہ میرا شیعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اب دیکھیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ نعرے نہ لگے، داد و تحسین نہ ہو، لیکن مجھے بہرحال یہ معروضات امانتاً، بھائی یہ بچے جو ہے نا قبلہ کی مجلس ہوتی ہے ادھر بٹھا دیا کرے، ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر، سنیں اب یہیں سے میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے میں نے کتنی جلدی میں جناب امیر کی تاریخ کو پڑھ دیا، اب اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ پڑھ دیا میں نے کوفہ، اور کوفے میں ہے 4 برس، اور 4 برس میں ایسا بنایا کردار، یہ ہے آپ کی تاریخ، پڑھ دیا۔ اب وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ 655 اور ہلاکو خان نے آنے کے بعد بنی عباس کی حکومت کا کر دیا خاتمہ، اب بنی عباس نہیں ہے۔ ہلاکو خان کے زمانے میں کون ہے؟ نصیر الدین طوسی، یہ کل ہم نے یہاں مجلس کو روکا تھا، اور نصیر الدین طوسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ان سب کو مار دو، ہمیں بچا لو گا، تمہیں کیوں بچائیں گا، جب تو مرے گا تو ہم تیرے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے، تو ہمیں سیو کر لو۔ تو یہ نصیر الدین طوسی نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تشیع کے پورے کارواں کو بچا لیا، اور پھر انہوں نے کتب خانہ بنایا بغداد میں کہ ایک ایک وقت میں کئی لاکھ کتابوں کو پھر جمع کیا۔ ہلاکو کا زمانہ ہے، تاریخ کہتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ کبھی منگول مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، کبھی چائنا کے مذہب کو، آخر میں بودھسٹ ہو گیا، بودھ مذہب سے متاثر ہو گیا، اور کبھی یہ دوسرے قبائلی علاقوں کے جو مذہب ہوتے تھے ٹرائب، ان کی طرف چلا گیا، متاثر ہو گیا۔ تو آپ کی تاریخ آگے کیسے بڑھے؟ تو تاریخ نے کہا اس کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 ہوئے مسلمان، ایک تکودار ہے ایک غازان ہے۔ جو تکودار ہے یہی محمد ہے، جو غازان ہے یہ محمود ہے، یہ 2 بیٹے ہیں۔ اور جب یہ 2 بیٹے ہوئے تو یہ بغداد سے نکل کے ان کی حکومت پہنچ گئی شہر رے تک اور خراسان تک، یعنی فارس میں یہ آ گئے، اور فارس پہ ہے ان کا قبضہ۔ بہت توجہ سے سنیے گا، دیکھیے میں کتنا قریب آپ کے آ رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے ان کی نسل میں ان کا آیا پروتا، یعنی پوتا، پڑپوتا اور پھر پروتا، تیسری یا چوتھی جو بھی آپ کاؤنٹ کرتے چلے، وہ بادشاہ پیدا ہوا۔ اب تو کہ اسلام آ چکا ہے، دیکھیے تکودار اور غازان محمد اور محمود کے بعد ہی ہو گئے مسلمان۔ تو اب جو ہلاکو کا پروتا ہے اس کا نام جو ہے وہ خدا بندہ ہے، آ گئی تاریخ جس کو آپ سب جانتے ہیں، خدا بندہ بادشاہ۔ ان کی تاریخ الگ ہے۔ اب یہ مسلمان تو ہو گئے، کبھی تو ہو جاتے ہیں یہ ہمبلی، وہاں تھوڑی مشکلات ہوئی تو بدل دیا، پھر ہو جاتے ہیں شافعی، وہاں کچھ پریشانی ہوئی تو ہو جاتے ہیں مالکی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب بس ہم ایک کے مقلد کیوں ہوں، اس لیے بنایا کہ ایک کے مخلد رہو۔ یہ جو نوجوانوں میں ہے کہ اگر ہم مانیں تو ایک ہی کو کیوں مانیں، یہ کون سی مونوپولی ہے، تو اگر نہیں مانو گے تو وہی حال ہوگا جو ہلاکو کے خاندان کا ہوا، جو چنگیز خان کے فوتوں کا ہوا۔ اب جہاں آسانی وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے۔ اب اللہ بھی دے رہا ہے مہلت کہ آزما لو۔ اچھا ہمارے یہاں پر بیلنس ہے، ہمارے یہاں پر اعتدال ہے، اور کل جو شاہد بھائی نے جملہ کہا یہ بڑی تیزی سے کہہ کے چلے گئے، اب میں اس کی کر دوں وضاحت۔ اب آپ سنیے گا، وہ مانتا ہے ان کے کتنے امام؟ 4، مگر پرابلم یہ ہو گئی اگر 4 امام تو 4 طریقے کی نماز، مصلی 4،
طریقے چار، سلیقے چار، اور خدا بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہاں امام 12 ہے، مصلی 1 ہے. نہیں سن رہے، تاریخ آئی کیسے؟ یہ تاریخ ہے آپ کے، یہاں سے اٹھایا. اچھا آج بھی چلے جاؤ، امام تو 4 ہیں مگر مصلی بھی 4 ہیں، اور چاروں کا طریقہ الگ، اور چاروں کا یوں بھی الگ اور یوں بھی الگ. بھائی یہ تو خود یہ مانتے ہیں نا، اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کے یہاں 4 نہیں 12 ہیں، اور کہتا ہے امام 12 ہے، مصلی 1 ہے. تو آپ سنیے گا، مگر پھر نہیں سدھرتا، قبضہ کر لیا فارس میں. اب یہ بیوی سے کرتا ہے بڑی محبت، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بیوی بھی وسیلہ بنتی ہے یہاں تک لانے کے لیے. اس لیے شرط ہے کہ بیوی ایسی لاؤ جو مصلی تک لائے. دیکھیے میں سب کچھ پڑھ رہا ہوں، مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پڑھنے کا انداز الگ ہے. میں اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو اللہ میاں سے اتنا نہیں ڈرا سکتا کہ آپ اللہ سے اتنا ڈرو کہ اللہ کا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. میں اتنا نہیں ڈراؤں گا. میں جسے کہتے ہیں کہ خطابت کو وسیلہ بنا کے انہیں نقطوں میں بکھیر بکھیر کے پیرو کے آپ کو سناؤں گا. چونکہ میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ کل مجلس میں نہ ہو کہ چلے تو گئے تھے 1 بجے مگر راستے میں ڈر لگ رہا تھا. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو بیوی ایسی ہو جو مصلی تک لائے. یہ نہ ہو کہ جب تک سر پہ سہرا نہیں سجا تھا تو پوری رات 12 بجے تک یہاں کھڑے رہتے تھے، اور جیسے ہی مصلی، جیسے ہی چہرے پہ سہرے کے پھول کھلے تو بیوی یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئی. تو ایسی نہ ہو. تو اب یہ لے آئے بیوی. اب کی بیویاں بھی یہ رول ادا کرتی ہیں. بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، آ گیا غصہ. اچھا جب غصہ آیا تو دے دی طلاق. دیکھیے گا پرابلمز، آپ کے مذہب کی قوت، آپ کا فرقہ جو چلا ہے یہ علم کے دوش پہ سوار ہو کے چلا ہے. اس کی تاریخ ہے، اس نے دے دی. ابھی کوئی شیعت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے وہاں پر، طلاق دے دی. اب اس نے بلا لیا شافیوں کو، کہا بھائی نکالو کوئی راستہ. تو کہنے لگے راستہ تو ایک کیا کہ پہلے کراؤ ان کا نکاح، پھر کراؤ طلاق، اور ایسے حلالہ ہو اور پھر حلال ہو اور پھر عدت ہو. تو اسے غیظ آ گیا، کہا عام بیوی نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، پاگل ہو گئے ہو. اگر یہ چلی گئی اور ان پہ حلال ہو گئے تو وہاں تو حلالہ ہو جائے گا، یہاں کیسے حلالہ ہوگا؟ آؤ سنیے. کہا بھائی اس میں تو فالٹ ہے تمہاری فقہ میں. تو کہا کہ کیا کریں؟ تو کہا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں شافیوں کو، ہم تو حنبلی ہوتے ہیں. بلا لیا ان کے ماننے والوں کو. انہوں نے کہا حضور ہم میں اختلاف تو بہت ہے ان سے، مگر مسئلہ طلاق سے میں آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا. کہا تیسروں کو بلاؤ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری نمازی تو سب کی مختلف رنگوں کی ہے مگر طلاق ایک ہی رنگ کی ہے. اور جب سب آ گئے تو پریشان. کیا وہ عجیب مذہب ہے کہ ایک مرتبہ اگر غصے میں کہہ دیا تو اتنی جلدی تو اللہ بھی نہیں چھوڑتا جتنی جلدی بیوی نے چھوڑ دیا. اب کیا کریں؟ اب ہو گئے پریشان. ان کے وزیر تھے، اب دیکھیں وزیر ہو تو ایسا، استاد ہو تو ایسا. اب یہ رو رہے ہیں، اب بیوی کو یاد کر رہے ہیں، بیگم کو. ان کا نام تھا سید تاج الدین امامی. وہ جو سید تاج الدین امامی تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہم پلٹائیں گے تو، مگر علم کو وسیلہ بنائیں گے، تلوار کو نہیں. سنیے آپ. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کوئی راستہ ہے، کوئی راستہ ہے. تو سید تاج الدین نے کچھ نہیں کہا. کہنے لگے راستہ تو ایک ہے، ایک فرقہ اور بھی ہے اس دنیا میں. کہنے لگے ہم نے تو کبھی نام نہیں سنا. کہ چونکہ وہ یہاں نہیں رہتے، وہ رہتے ہیں عراق میں. کہا کہ ان کے بھی کوئی امام ہے، کہ وہ تو پردہ غائب میں چلے گئے، مگر ان کے ایک امام ہے، ان کے ایک فقیہ ہے، ان کا نام ہے علامہ ہلی. دیکھیں پہچانیے ضرورت مرجعیت کیا ہے. سنیے آپ، ان کو بلا لیں، شاید کوئی راستہ نکل جائے. راز نہیں بتایا. اچھا بلا لیا علامہ ہلی کو. اب یہ چاروں امام کے ماننے والے جو بڑے بڑے درباری علماء یہ پریشان. کہا بیٹھ، ملک تو ہمارا ہے، علماء تو ہمارے ہیں، مگر ایک آئے گا
اور پھر سب کا سکہ ختم، ایک کا سکہ چلے گا، اور پھر سکے کی حکومت نہیں ہوگی، سکے کا سکہ چلے گا۔ آگے علامہ حلی تخت پہ بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے وہاں علامہ حلی نے دیکھے مذہب کی تبلیغ کیسے کی۔ جب آئے اور دربار میں داخل ہوئے اور سب کرسیوں بیٹھے تھے تو علامہ حلی نے جوتے لیے اور دبائے بغل میں ایسے۔ دیکھیے میں پوری تاریخ کو کیسے سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں، اور آنے لگے تخت کی طرف۔ آپ نے علماء سے اس واقعے کو پورے 1 گھنٹے کے مجلس میں سنا ہے، میں 1 یا 1.5 منٹ میں پڑھوں گا اور 1 گھنٹے سننے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اتنی قیمتی تو جوتیاں نہیں ہیں کہ آپ لے کر آ گئے۔ کہا بھائی دیکھو جوتیاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہیں۔ کہا کہ آپ تو مولانا ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ کی جوتی کون چوری کرے گا؟ اچھا کیا بات کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں جب رسول جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو رسول اللہ کی جوتی چوری ہو جاتی تھی۔ کہنے لگے آپ عجیب باتیں کرتے ہو۔ کہنے لگے اچھا چلو عجیب بات کرتے ہیں، رسول کو چھوڑو، ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ میاں کے جوتے بھی چوری ہو گئے تھے۔ کہا تو تم بالکل ہلے ہوئے ہو، اللہ میاں کی جوتی چوری ہو گئی۔ کہا کیوں؟ جب وہ آسمان چاروں پہ بیٹھا رہتا ہے اور کرسی پہ بیٹھتا ہے اور اس کے وزن سے آسمان چڑچڑاتا رہتا ہے اور یہ گرج ہوتی ہے، اور وہ جب اترتے تھے کبھی کبھی تو وہ بھی تو آتے تھے ملاقات کے لیے اصحاب سے، اور جب وہ جوتے رکھتے تھے تو وہاں لوگ کہتے تھے سب سے قیمتی جوتے تو اللہ میاں کے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ جسم ہو سکتا ہے تو جوتے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر اللہ۔ بادشاہ فوراً بولا ہم سمجھ گئے کہ یہ رویت پروردگار اللہ کو دیکھنے کی روایتیں جھوٹی ہیں۔ کیا دیکھیں چاروں کے امام کے بیٹھے، کہا جھوٹ ہے۔ تو کہا علامہ حلی کچھ تو شرم کرتے، کیا باتیں بتا رہے ہو دربار میں؟ کہنے لگے اچھا چلو رسول اللہ کی جوتی تو چوری ہوئی ہے اور ان کی کتابوں میں۔ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا اچھا بھائی چوری ہوئی ہوگی، تمہاری کون چوری کرے گا؟ وہ تو قیمتی تھی رسول اللہ کی، تو وہ لے گیا ہوگا کوئی تبرکن۔ کہا نہیں میری جوتی چوری ہوگی۔ کہا چرائے گا کون؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ۔ آپ سنیے، دیکھیے آئے کس لیے، سنا کیا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ملتا جلتا عبد المطلب کا کردار تو نظر نہیں آ رہا؟ کہا بھائی ابو ہریرہ چرائیں گے۔ تو کہنے لگے علامہ حلی ابو ہریرہ کیا معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ اب تو وہ مر گئے۔ اچھا چلو اگر ہوتے بھی تو وہ مدینے میں اور یہ ہے ایران، وہ کیسے؟ کہا معجزہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کہا کیوں؟ کہا پیدا ہوئے تھے مدینے میں جب رسول اللہ کا وقت آخر تھا، اور معجزے سے حدیثیں سناتے تھے مکے کی۔ دیکھیے تاریخ ہے کہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے آخری وقت مدینے میں، اور 3 لاکھ حدیثیں ہیں اور ساری مکے کی ہیں، اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا۔ تو جب پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ کی حدیث سن سکتے ہیں؟ کا اتنا زبردست کریکٹر جو پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ کی حدیث سننے آ سکتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر سے نکل کے کہا جو حدیث چرا سکتا ہے وہ جوتیاں بھی چرا سکتا ہے۔ دیکھیے اس تاریخ کو آپ نے سنا، کہنے لگے میں چھوڑو وہ تو جھوٹا تھا۔ بھرے دربار میں علامہ حلی نے سب سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث پہ جھوٹ کا فتویٰ لگوایا۔ اب علامہ حلی نے سر اٹھایا، کہا اچھا کون کون بیٹھا ہے؟ کہا اچھا چلو بھائی ابو ہریرہ کا مسئلہ تو گیا، وہ تو بہت پرانی بات ہے، ہمیں ڈر ہے اس بات کا، تم کس کو مانتے ہو؟ کہا ہم ان امام کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے احتیاط سے پڑھنا پڑے گا۔ کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ نہ آ کے لے جائیں۔ کہا آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ابو ہریرہ نے جوتی نہیں چرائی، اور واقعہ تو ہے کہ جوتی چرائی تھی، اور اصحاب صفہ میں سے تھا کوئی اور اس نے بیچ دی تھی، تو اگر ابو ہریرہ نہیں تھا تو یہ صاحب اس کی طرف دیکھا جو بیٹھے تھے۔ اب جیسے ہی یہ کہا جس کے لیے آئے تھے مقصد پورا ہو گیا، وہ کہنے لگے بادشاہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا جھوٹ کیسے؟
کہ ہمارے جو امام تھے وہ تو رسول اللہ کے 100 برس کے بعد تھے. جھوٹ. تو کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں, جو دوسرے تھے انہوں نے چرائی ہوگی, ہم سفر دور کا طے کر کے آئے, بھول گئے. تو کہا بادشاہ پکا جھوٹ کا کیوں؟ کہ 96 برس کے بعد تھے. کہا اچھا اب سمجھ میں آیا وہ شافعی تھے. کہا نہیں, شافعی تو 150 برس کے بعد تھے. کہا اچھا وہ احمد ابن حنبل آئے ہوں گے. کہا 134 برس کے بعد تھے. بھائی یہ سنا, اب جوتے رکھ دیے, ہاتھ جوڑا بادشاہ سے, ایک جملہ کہا کہ جتوں نے تجھے فتویٰ دیا کوئی رسول کے 100 برس کے بعد تھا, کوئی 94 برس کے بعد, کوئی 150 برس کے بعد, کوئی 134 برس کے بعد, اور میں اس کا فتویٰ اور اس کی فقہ لے کر آیا ہوں جس کی آغوش میں علی نے آنکھیں کھولی اور جس کی آغوش میں محمد نے اپنی آنکھیں بند کی. مولا سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھ لیے مسئلہ فقہ کا تھا. کہ اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو مانو گے جو رسول کے 100 برس کے بعد تھا اس کا فتویٰ, یا جو 94 برس کے بعد تھا, یا 150 برس کے بعد تھا, یا 134 برس کے بعد تھا؟ دیکھیں پاگل نہیں ہے. اور کہا میں اس کی فقہ لایا ہوں. عجیب جملہ کہا کہ جس نے محمد کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور محمد نے اس کی آغوش میں آنکھیں بند کی, اور جس نے رسول کی زبان چوسی. بس جیسے ہی بادشاہ نے کہا, ان چاروں کے ماننے والوں سے کہا کہ یا تو مذہب بدل دو ورنہ ملک بدل دو. اب علامہ علی سے کہا ہم کیا کریں؟ کہ غصے میں دیا ہے, غصہ کام شیطان کا ہے. تو یہ جو طلاق ہوئی ہے یہ شیطان کا کام ہے, تو اللہ کو مانو گے یا شیطان کو مانو گے؟ ارے صلوات پڑھ دو مل کے محمد والے محمد. غصہ شیطان کا کام ہے. بس جیسے ہی یہ کہا, ادھر سے زوجہ نے کہا سبحان اللہ, ادھر سے کہا خدا بندے نے سبحان اللہ. اب اعلان ہوا اسی وقت. اب سنیے تاریخ کا, لاؤ کانسٹیٹیوشن آیا, کا لکھو آج سے اس ملک کا سرکاری مذہب ہے فقہ جعفریہ. یہ ہے آپ کی تاریخ. بس پہلی مرتبہ صلوات بلند نہیں پڑھی. یہ ہے کہ ایک ملک میں باقاعدہ سرکاری طور پر یہ ملک بنا, اس کا نام ہے فقہ جعفریہ. یہ تاریخ بتائیے, یہ ہے فقہ جعفریہ. آپ کے یہاں پر ایک سے بڑھ کے ایک عالم گزرا. یہ علامہ علی ہیں اور تاریخ شیعت کا آغاز ہو گیا. اور تاریخ شیعت کو تو اہل بویا تعارف کرا چکے تھے. ایک فقہ کا تعارف ہوا, اس فقہ کا نام تھا فقہ جعفری, جس سے ہے جعفری سینٹر, فقہ جعفری. اب دیکھیے میری مشکل, اب میں وضاحت نہیں کروں گا. آپ کی اس کمیونٹی میں ایک سے بڑھ کے ایک نامور عالم پیدا ہوا جو آپ کے تشیعوں کے کارواں کو غیبت کبریٰ نہیں, غیبت صغریٰ سے لے کر اور آگرے تک پہنچا. اور کڑی ٹوٹی نہیں ہے آپ اور بزرگوں کے درمیان. غیبت صغریٰ میں میری مشکل دیکھنا بخدا, بالکل دیکھنا. میں نے زندگی میں کبھی اتنی مشکل مجلس نہیں پڑھی شاہد بھائی. اب سنیے اور آپ سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں کوئی اس وقت آپ سے 5 منٹ کوئی داد و تحسین نہیں جاتا, بالکل نہیں, خاموشی سے سن لے. وہاں غیبت صغریٰ کے جو پہلے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کا تعارف کرایا, شیخ یعقوب کلینی. ان کی کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی میں 16,000 حدیث. سب ایک مجلس پڑھیں گے اس کریکٹر پر. سنیے آپ کے پہلے عالم غیبت صغریٰ میں جس نے امام کو دیکھا, یعقوب کلینی. اور اجتہاد میں جو ہماری 4 کتابیں ہیں جو اجتہاد کا پلر ہے, اس کی پہلی کتاب کا نام اصول کافی. حدیث ہے 16,911. یہ حدیثیں ہیں. جب یہ چلے گئے بیسال تا دوسرے عالم آئے, انہوں نے اجتہاد کی دوسری کتاب لکھی, اس کا نام تھا من لا یحضر الفقیہ. یہ ہے شیخ صدوق علیہم الرحمہ. یہ 329 کے بعد ہے. غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا. جب غیبت کبریٰ آئی تو انہوں نے امام کے 4 نائبوں کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا. یہ چلے گئے, فوراً آپ کا تیسرا عالم آیا جن کا نام ہے شیخ طوسی علیہم الرحمہ. انہوں نے اجتہاد کی, ایک ساتھ 2 کتابیں لکھی, ایک تہذیب ہے ایک استفسار ہے.
4 کتابیں ہو گئی مکمل. یہ ہے اجتہاد کا پلر. 4 کتابیں جیسی پوری ہوئی تو بے ساختہ سلسلے کی کڑی نہیں ٹوٹی. ایک عالم پیدا ہوا جن کا نام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ. شیخ مفید اس عالم کا نام، یہ آپ کے چوتھے عالم ہیں. ابھی عالم 3 گزرے، کتابیں 4 ہیں. ذہن میں رکھیے گا، آپ کے اہل تشیع کے چوتھے فقی کا نام شیخ مفید ہے. شیخ مفید کے یہاں نجف میں اگر آپ روضہ امیر المومنین کی زیارت پہ جائیں اور وہاں کے میوزیم میں جائیں تو ان کی تاریخ لکھی ہے. ان کی تاریخ یہ ہے کہ جس دن ان کی رحلت ہوئی ہے تو آسمان سے ستارے ٹوٹے تھے اور نجف کی سرزمین پہ گرے تھے. یہ شیخ مفید ہے. شیخ مفید نے آپ کی قوم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ شیخ مفید جانے سے پہلے اس قوم کو 2 پلر دے گئے، 2 شہزادے دے گئے. ان 2 شہزادوں کا نام سید رضی ہے اور سید مرتضیٰ ہے. آپ پہچان لو کہ ایسا فقی ہوگا کہ اگر ایک شاگرد نہ ہوتا تو نہج البلاغہ نہ ہوتی، اور دوسرا شاگرد سید مرتضیٰ نہ ہوتا تو فقہ کی کتاب نہ ہوتی. یہ وہی شیخ مفید ہے. دیکھیے ایک ایک کریکٹر پہ ایک مجلس مجھے چاہیے اور اسی وقت چاہیے. یہ وہی شیخ مفید تعارف کرا رہا ہوں کہ خام میں شہزادی کو دیکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں اور کہا تھا شیخ میرے 2 بیٹوں کو پڑھا دو. سوچو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. اٹھے اور رونے لگے اور منہ پیٹ لیا کہ مجھ سے علم کے سلسلے میں کوئی تکبر ہو گیا، کوئی غرور ہو گیا کہ شہزادی نے آنے کے بعد ٹون کیا ہے. ابھی رو رہے تھے، سر سے امامہ اتار دیا تھا، اب فتویٰ نہیں دوں گا. دق الباب ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خود اپنے زمانے کی مجتہدہ تھی، بہت بڑی فقی تھی. کہا یہ 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رضی ہے یہ مرتضیٰ، ان کو پڑھا دو. اب سوچو کتنے بڑے وہ عالم بنیں گے جنہیں فاطمہ نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہو. تو اس میں سے ایک بیٹے کی کتاب ہے نہج البلاغہ. یعنی اگر رضی نہ ہوتے اور وہ شاہکار نہ ہوتا تو آج نہج البلاغہ میں علی کے کلمات اور علی کے خطبات اور علی کی تحریریں اور علی کے خطبات آج ہمارے سامنے نہ ہوتے. یہ 2 بھائی ہیں، شاہکار ہیں. اور جب انتقال ہوا ہے شیخ مفید کا تو رات بھر آسمان سے ستارے ٹوٹتے رہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح لوگ گئے ہیں تو ان کی قبر پہ ایک مرثیہ لکھا ہوا ملا اور بتایا علماء نے کہ یہ مرثیہ خود زمانے کے امام نے آ کے لکھا ہے. شیخ مفید کے بعد وہ سلسلہ ہے کہ وہ نصیر الدین طوسی ہیں اور نصیر الدین طوسی ہی کے شاگرد جو ہیں یہ علامہ حلی ہیں. یہ آپ کے 6 عالم یا 7ویں عالم ہیں. علامہ حلی کے بعد علماء تو بہت سے ہیں، آپ کے پلر سنا رہا ہوں، یاد رکھ لینا اور گھر جا کے لکھ لینا. ایک عالم پیدا ہوا، اس کا نام ہے علامہ اردبیلی ہے. یہ وہی علامہ اردبیلی ہیں جن کی زندگی کا دستور یہ تھا اپنے گھر سے ڈیلی نجف میں ذریعہ امیر المومنین پہ جاتے تھے. سب اس واقعے کو پڑھتے میں نے چھوڑ دیا، بس جواب آیا کہ روز ہمارے در پہ آتے ہو، آج مسجد سیلا چلے جاؤ، وہاں میرا بیٹا بیٹھا ہے، اب سوال اس سے کرو تاکہ اب تم زمانے کے امام کو پہچانواؤ. یہ واقعہ ان کو کہتے ہیں مقدس اردبیلی. اور انہوں نے شاگرد سے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس واقعے کا کسی سے اظہار نہ کرنا، بعد میں ہماری سوان حیات میں لکھ دینا. چونکہ زمانہ وہ تھا کہ امام نے کہا تھا کہ ظاہر بظاہر اظہار نہیں کرنا کہ تم ہم سے ملتے ہو. یہ مقدس اردبیلی ہے. یہی مقدس اردبیلی ہے کہ یہ ہم عصر ہیں آپ کے 8ویں عالم کہ جس سے بڑا کوئی فقی اور عالم نہیں گزرا، جس نے حدیث کی 110 کتابیں آپ کو دی، 110. اس کا نام ہے علامہ مجلسی. دونوں میں کمپرومائز ہوا. علامہ مجلسی نے کہا حدیث کی کتابیں ہم لکھیں گے، رجال کی کتابیں تم لکھو. یہ لکھ رہے تھے بہار 110 کتابیں. مقدس اردبیلی لکھ رہے تھے وہ علم کہ جس سے پرکھا جائے کہ بہار کی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی. یہ 26 والیوم ہے، اسے کہتے ہیں جامع روایت. اس میں علم روایت، علم رجال، یعنی وہ علم ہے کہ آپ کے یہاں پر حدیث کی جو قسمیں ہیں وہ 40 ہے اور ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے جو علوم ہیں وہ بھی 40 ہے. یہ علامہ اردبیلی نے بتایا. علامہ اردبیلی کے ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہا. اب جب سلسلہ آپ کا 9ویں یا 10ویں فقی پہ پہنچا تو اب دوسرا سلسلہ شروع ہوا، وہ ہے شہید اول کا سلسلہ. کڑی نہیں توڑ رہا ہوں. شہید اول نام ہے شمس الدین، ہے شام میں، ڈال دیا بادشاہ نے قید میں، چونکہ فقہ جعفریہ کو ایک کمپائل کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کتاب ہو. وہاں جو شام کا قاضی تھا اس کا نام تھا ابن جماعت. نام ہی ہے ابن جماعت. کس کس کے پیچھے جاؤ گے یہ پوچھنے کے لیے کہ کس کے بیٹے ہو. شہید اول کو سن لو، نام ہے
شمس الدین، اور ان کو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ 4 شہید کون سے ہیں، یہ ہے شہید اول، یہ عراق میں نہیں ہے، اب شام میں آپ کا قداور فقی پیدا ہو گیا اور شام کو نجف سے ملا دیا، 2 تاریخ ہے، اور انہیں قید میں ڈال دیا کہ رافضی ہیں۔ تو دیکھیے اور بتا دیا کہ ایگزیکٹ آفٹر 7 days آپ کا سر کٹے گا، پھر ہم آپ کو سولی دیں گے، پھر زبان کٹے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے ملک کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہو تو اس سے آخری خواہش پوچھتے ہو۔ کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک قلم دے دو، ایک دوات دے دو۔ سنیے آپ کی تاریخ، انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ ایگزیکٹ 7 days کے بعد وہ قتل ہوگا، اس کا نفسیات ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کی سائیکلوجی ختم ہو جاتی ہے۔ شہید اول نے ودن 7 days قید خانے میں جب ہاتھ بندھے تھے، آپ کی فقہ کی وہ پہلی کتاب لکھی جس کا نام ہے لوما۔ لوما کیوں نام رکھا؟ لوما کے معنی ہے لائٹ، کہ ہم وضاحت سے نہیں لکھ سکتے چونکہ قید میں ہیں۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ آج ہم بھی بغیر استاد کے اس تحریر کو نہیں پڑھ سکتے، ایسا لکھا ہے جیسے سوئی سے لکھا ہو، سوئی کی نوک سے۔ یہ آپ کی وہ کتاب ہے فقہ کی کہ لوما، اگر کوئی مجتہد بھی اس کتاب کو نہ پڑھے درجہ اجتہاد میں نہیں جا سکتا۔ کوئی عالم یہاں آ کے نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ کم از کم لوما پڑھ کے نہ آ جائے۔ اور انہوں نے لوما لکھا اور روشنائی ختم ہو گئی اور قلم کی نوک ٹوٹ گئی اور انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کاغذ ختم ہو گیا۔ تو سوئیاں اٹھاتے جاتے تھے، ایسے چبھاتے جاتے تھے، اس سے خون نکلتا تھا اور دیواروں پہ فتوے لکھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں امام کا حکم یہ ہے، اس کے سلسلے میں حکم یہ، آپ کی فقہ جو ہے روشنائی کے پانی سے نہیں لکھی گئی، آپ کے مرجع کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر۔ اے بھائی بہت جلدی جلدی سنو، یہاں تک کہ وقت آ گیا، یہ چلے گئے۔ اب دوسرے شہید آئے، انہیں کہتے ہیں آپ شہید ثانی۔ ان کا نام تھا شیخ زین الدین۔ آپ شہید اول کی کتاب کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے شرح لکھا، یعنی کس طریقے سے پڑھے، اس کا نام ہے شرح لوما۔ یہ 2 شہید ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شمس الدین اور زین الدین۔ اب آ گیا وہ تیسرا شہید اور تاریخ مل گئی اکبر کا زمانہ، اور اکبر نے ہندوستان کا چیف جسٹس بنا کے بلا لیا قاضی نور اللہ شوستری کو۔ اور قاضی نور اللہ شوستری آئے تو ایران کے اس بادشاہ نے علامہ ہلی سے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی فقہ کا اعلان تو کر دیا اور ہم نے فقہ جعفری کو سرکاری مذہب بنا دیا، مگر ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے تاکہ اس فقہ پہ عمل کیا جائے۔ تو علامہ ہلی نے دربار میں بیٹھ کے ایک سرکاری طور پہ فقہ کو لکھا تھا، اور دنیا میں اب تک کا زمانہ آ گیا کسی نے اس فقہ کی رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو بغداد میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا روز بہان۔ اس نے علامہ ہلی کی اس کتاب کی رد میں، کہ اتنی خطرناک کتاب ہے کہ پورے ملک کا مذہب بدل گیا، ایک کتاب لکھی، جانی پہچانی کتاب ہے، اس کو کہتے ہو ابطال الباطل، باطل عقیدوں کو باطل کرنے والی کتاب۔ اس کمبخت نے، روز بہان نے کتاب لکھ دی، اور اس نے ہماری کمر کو توڑنے کی کوشش کی اور عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کسی نے اس کتاب کی رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اب اپنے ملک کی تاریخ دیکھو، جب لفظ ہند استعمال ہوتا ہے تو آج کا ہند نہیں ہے، اس زمانے کا ہند ہے کہ جب اس کا حصہ جو ہے وہ سندھ سے لے کے اور خلیج فارغ تک ہند ایک تھا۔ اب وہ جب اکبر کے زمانے میں قاضی صاحب آئے اور بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیروں میں، ان کے سامنے وہ کتاب پہنچی، اس کا نام تھا ابطال الباطل۔ تو انہوں نے چھپ چھپ کے اس کتاب کی رد میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا احقاق الحق۔ وہ کتاب تھی ابطال الباطل، انہوں نے کتاب لکھی احقاق حق۔ کتاب ایسی خطرناک تھی کہ اگر رہ جاتی تو آپ کے ملک کا مذہب سرکاری طور پہ شیعت ہو جاتا۔ علماء پریشان ہو گئے۔ قاضی نور اللہ شوستری جب مسلح پہ جاتا ہے، نماز تو اختصار سے پڑھتا ہے، چپکے چپکے کچھ لکھتا رہتا ہے، یہ چپکے چپکے کچھ لکھتا ہے۔ ایک شاگرد کو تیار کیا گیا، اس کی پلانٹنگ ہوئی، اور یہی جب عزاداری کا مہینہ آیا، سوچیے آپ کو توڑا کیسے جاتا ہے، اسے سیاہ لباس پہنایا، وہ کالے کپڑے پہنتا تھا، قاضی صاحب کے درس میں روز آ کے بیٹھتا تھا، مسائل میں سب سے زیادہ روتا تھا، بہت ماتم کرتا تھا، اتنا کہ قاضی صاحب کو اس کے اوپر اعتبار ہو گیا کہ یہ پکا ہمارا شاگرد ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپروچ حاصل کی اور اس نے کہا کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ میں شاگرد ہوں، آپ رات بھر جو لکھتے ہیں صبح میں مجھے دے دیا کریں تاکہ میں صحیح سے کمپائل کر دوں۔ قاضی صاحب رات میں جتنا لکھتے تھے صبح کی اذان سے پہلے اس کو دیتے تھے اور کہتے تھے اس کتاب کی حفاظت کرنا۔ اس سے پہلے کتاب مکمل ہوتی، دوسری کتاب مکمل ہو گئی اور اس میں بہت سی تحریف کی، لے جا کے کتاب رکھ دی اکبر کے مرتے ہی جہانگیر کے پاس۔
اور جہانگیر کے پاس پہنچی، نور جہاں سے شادی ہو چکی تھی، یہ شراب کے نشے میں چور تھا، پانی پت کے سارے مولوی جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ بادشاہ اکبر سے خطا ہوئی تھی تمہارے باپ سے کہ اس نے چیف جسٹس کے عہدے پہ نور اللہ شوستری کو بٹھایا، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کا سرکاری مذہب شیعہ نہ بنے تو انہیں قتل کر دو۔ شراب کے نشے میں اس سے فتویٰ لیا، اور ملا مبارک جن کے 2 بیٹے تھے فضل اور فیضی، جو اکبر کے 9 رتن میں تھے۔ 9 رتن کسے کہتے ہیں؟ جو زمانے کا سب سے بڑا ذہین اور عاقل انسان ہوتا تھا اسے رتن کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں آپ کے ملک کے 9 رتن جو تھے وہ 9 تھے، جس میں 6 جو تھے وہ عزادار تھے، اور 2 سگے بھائی ہیں فضل اور فیضی، یہ ملا مبارک کے بیٹے ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ کا تیسرا شہید ہے جسے آپ کی سرزمین پر، جو ایک سید زادہ تھا اور چوتھے امام کی نسل سے تھا اور زین العابدین کا بیٹا تھا، اسے قتل کیا گیا، اور پھر مختلف ڈائریکشن میں اونٹ دوڑائے گئے اور اس طرح چیر دیا گیا، اور پھر سولی دی گئی، اور اس طریقے سے آپ کے لاشے کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اور بعد میں وہ نیشا پور کا سوداگر تھا، اس نے خواب میں دیکھا، اور ملا مبارک نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ زہرا آئی ہیں اور بہت ناراض ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم سب کو شرم نہیں آتی، میرے بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے، جاؤ جا کے اسے دفن کرو۔ پھر نور جہاں کو پتہ چلا کہ جہانگیر نے یہ خطا کر دی ہے، پھر نور جہاں اٹھی اور وہ برسی، اور اس نے غلاموں کو بھیجا، اور فضل اور فیضی کے باپ ملا مبارک اور وہ جو وہاں کا تاجر تھا وہ گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ مقبرہ بنایا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس ظالم نے سولی پہ دیا تھا، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے نہ اس کے مزار کا پتہ تھا، اور پردیس میں جس نور اللہ شوستری کو مارا گیا تھا آج بھی مزار ہے، اور چاہنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے اور تعظیم بھی کراتا ہے۔ یہ آپ کا تیسرا شہید ہے، انہیں شہید ثالث کہتے ہیں۔ بس آخری شہید، ان کا نام شہید رابع تھا۔ یہ شہید رابع جو ہیں یہ مرزا محمد کامل صاحب ہیں۔ میں نے تاریخ کو آپ کے شہروں تک پہنچا دیا۔ مرزا محمد کامل کون ہیں؟ قاضی نور اللہ کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مولویوں میں اتنی طاقت آ گئی اور یہ اتنا اسٹرانگ ہو گئے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ تقیہ میں پہنچ گئے، اور ہمارے ملک میں ایک مرتبہ ہمارے شیعت کا قافلہ اب ڈگمگانے لگا، چونکہ وہ شہید اور وہ فقی چلا گیا تو وہاں ایک کریکٹر پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا محدث دہلوی۔ اس میں یہ ہمت پیدا ہوئی، اس نے وہ کتاب لکھی قاضی صاحب کی رد میں، اور اس کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ، یعنی یہ جو شیعہ ہیں ہندوستان کے، ان کے لیے تحفہ۔ اور اس کے اندر جو پہلا کام کیا وہ آپ کی عزاداری کو ڈیمیج کیا گیا، آپ کے مسلک کو باطل ثابت کیا گیا۔ اس کتاب کو پڑھایا، اور آگرے سے لے کے دہلی تک، اور دہلی سے لے کے دکن تک، اور وہاں سے لے کے اودھ تک عزاداری پہ پابندی ہونے لگی، مجلسوں پہ پابندی ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ لوگ ظلم کا شکار ہونے لگے۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہی وقت تھا کہ دہلی کی سرزمین پر ایک شخص پیدا ہوا، ان کا نام تھا مرزا محمد کامل، اور انہوں نے اس کتاب کی رد میں جو کتاب لکھا تو وہ جو قبیلہ تھا، وہ جو اہل تشیع کا قافلہ جو کپا رہا تھا، اتنا مضبوط ہوا کہ آج دہلی سے لے کے آگرہ تک، وہاں سے لے کے اودھ تک، وہاں سے لے کے گجرات تک، وہاں سے لے کے میسور تک، وہاں سے لے کے کشمیر تک، وہاں سے لے کے دکن تک، اور وہاں سے لے کے مہاراجہ رنجیت سنگھ، وہاں سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے بلتستان تک، اور وہاں سے لے کے سندھ تک، آج یہ سب شاہکار ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کا نام تاریخ شیعت ہے۔ بس میرے عزیزو، صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر۔ یہ سن لو آپ، بس وقت پہ تمام کیا ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ، لیکن ہر کردار بخدا اس منبر پہ بیٹھا ہوں، اگر ایک مجلس مجھ جیسا طالب علم نہ پڑھ دیں تو اس خزانے کو ضائع نہیں کیجیے گا، اس خزانے کو آپ محفوظ کیجیے گا، اپنے لیے نہیں، اپنے آنے والی جنریشن کے لیے۔ یہ مت سوچنا کہ صرف یہ ویب سائٹ پہ پڑا ہے، یہ اتنا اہم خزانہ ہے کہ میں خود اسے اب کتابی شکل میں لے کر آؤں گا، تاکہ آنے والی ہماری جنریشن جب اپنی تاریخ کو اور اپنے فرقے کو سمجھنا چاہے تو ایک سسٹم کے ساتھ قدم با قدم وہ اپنی تاریخ کو پڑھ سکیں۔ اور میری یہ مجلس اب وسیلہ بنے گی ان بچوں کے لیے کہ زندگی بھر جس کی چاہے مجلس سنیں، بس شرط یہ ہے کہ تاریخ کے آئینے میں سنیں۔ میں نے وقت لیا، میں نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا، کیونکہ مجھے آپ کی سماعتوں میں بھروسہ ہے کہ آپ اس خزانے کو محفوظ کر لیں گے۔ اب میں کل سے اپنے موضوع کو تبدیل کروں گا، اور اب مجھے کربلا تک پہنچنا ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں بچا۔ آج کی یہ تاریخ بہت حساس تاریخ ہے، اور میں نے کربلا کے اس شہید سے پہلے 4 شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مرزا محمد کامل بھی شہید ہیں، ان کا مزار دہلی میں ہے، اور لوگ جب آگرہ نور اللہ شوستری کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پنجہ شریف میں ان کی زیارت کو آپ جاتے ہیں،
اور عزاداری ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ بڑی حساس ہے، چونکہ آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اس تاریخ کی مناسبت حضرت قاسم سے ہے، اور ابھی یہاں بزرگ بھی نوحہ پڑھیں گے، نوجوان بھی پڑھیں گے، اور آخر میں ہمارے وہ نوحہ خان جو ہماری قوم کا ایک شاہکار ہے اور ثمر ہے بڑے بڑے اساتذہ کی خدمتوں کا، وہ پڑھیں گے۔ مگر نوجوانوں اور بزرگوں، آج سب سے زیادہ حق کے گریہ کا حق پہنچتا ہے، چونکہ آج حسن کے یتیم کا ماتم ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہے، اور وقت قریب آ چکا ہے، اور جناب قاسم کی ولادت ہو چکی ہے، اور بہت روئیں گے آپ۔ آج بہنیں بہت ماتم کریں گی، حالانکہ ہم پڑھیں گے اختصار سے۔ کہا کہ ایک مرتبہ جناب ام فروہ سے کہا، یاد رکھیے کہ جناب ام فروہ اور جناب رباب دونوں سگی بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، رباب اور ام فروہ، اور یہ دونوں امراء خیس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ امراء خیس وہ نہیں جو عرب کا شاعر تھا، امراء خیس جو تھے یمن کے مالک تھے، اور جب مولا گئے تھے رسول اللہ کا پیغام لے کے یمن میں، اور وہاں کا حاکم اتنا متاثر ہوا، اس نے پورے یمن کو چھوڑ دیا، اور پورے یمن کو چھوڑ کے اپنے قبیلے کے ساتھ یہ مدینے آ گیا، اور مدینے میں اس نے جاگیریں خریدیں، اور انہی کی جاگیر میں امام جعفر صادق نے یونیورسٹی بنائی تھی، اور اس کا نام تھا مکتب امام علی۔ یہ سب ان کی جاگیریں ہیں۔ تو جناب ام فروہ جب آئیں تو بڑی تھیں، ان کی شادی حضرت سبط اکبر امام حسن سے ہوئی، مگر جناب رباب جب مدینے میں آئی ہیں تو بہت کم سن تھیں، اور مولا علی کی بھی شہادت ہو گئی، اور امام حسین کی بھی شادی ہو گئی جناب شہروانوں سے، جو بادشاہ یزد و جرد ایران کی بیٹی تھیں، اور زین العابدین پیدا ہو گئے، اور پھر شادی ہو گئی جناب ام لیلہ سے، جو قبیلہ بنی ثقیف سے ہے، جو مختار ثقفی کا قبیلہ ہے، وہاں سے جناب علی اکبر پیدا ہو گئے۔ اور اس کے بعد چونکہ وصیت تھی جناب امیر کی کہ جب رباب بڑی ہو جائیں تو رباب سے حسین کا عقد ہو، تو جناب رباب سے عقد ہوا، اور وہاں پر جو ہے ولادت ہوئی ہے۔ پہلے جناب سکینہ ہیں اور پھر جناب علی اصغر ہیں۔ مجھے اگر کبھی موقع ملا تو یہ تاریخ وہ ہے خاندان رسالت میں جو کربلا کے شہداء ہیں، ان کی ازواج کو اور ان کی امہات کو نہیں پڑھا جاتا تاکہ تاریخ کو سمجھ سکیں۔ یہ وہی بی بی ہے جناب ام فروہ کہتے ہیں کہ جب آئی تھی مدینے میں، آپ بہت روئیں گے مگر پس منظر دیکھو، میں بگ بینگ کی تھیوری کی طرح سڈنلی آپ کو مصائب نہیں سنا سکتا۔ تو امراء خیس نے جناب امیر سے کہا تھا، یہ جو میری بیٹی ام فروہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ خواب کیا ہے کہ ایک ریگستان ہے، ایک صحرا ہے، ایک دشت ہے، چٹیل میدان ہے، اور وہاں پہ ایک درخت ہے اور اس پہ پھول لگے ہیں، اور ایک آندھی چلتی ہے، اور جو پھول جو ہے اس کی پکھڑیاں ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بکھر جاتی ہیں عرب کے صحرا میں، اور پھر ہوا چلتی ہے، اور پھر ایک بزرگ آتے ہیں اور ان کا لباس ایسا ہے اور ان کا خد و قامت ایسا ہے، اور وہ اپنی عبا کو بچھاتے ہیں اور ایک ایک پکھڑی کو، ایک ایک پتی کو اٹھاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ لو اپنی امانت کو سنبھال لو۔ اور اس کے بعد ہم اپنے بازوؤں میں درد محسوس کرتے ہیں، نفس تنگی کرتا ہے۔ امراء خیس بہت پریشان، جناب ام فروہ پریشان رہتی تھیں۔ جناب امیر سے خواب بیان کیا گیا تو جناب امیر نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تو ہے، مگر خواب کی تعبیر جو ہے ام فروہ کو حسن کی صورت میں ملے گی، ان کا حسن سے عقد کراؤ، اور ایک وقت آئے گا جب یہ خواب کی تعبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ امیر المومنین کی وصیت تھی، ام فروہ سے عقد ہوا، اور جب عقد ہو گیا ہے اور کچھ زمانہ گزرا، میرے بزرگ سنے اور بچے، ایک دن ام فروہ بڑی اداس بیٹھی ہیں اور امام حسن سے کہتی ہے کہ مولا، جو خواب میں بچپنے میں دیکھتی تھیں اس خواب کی پھر سے آغاز ہو چکا ہے، پھر وہی خواب دیکھتی ہوں۔ بس جیسے یہ سنا، پہلے تو سبط اکبر روئے اور رونے لگے، اور ام فروہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں، میں پریشان ہوں، میں مضطرب ہوں، خدا را مجھے اور پریشان نہ کریں۔ تو اب ایک جملہ کہا کہ ام فروہ، تمہارے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تحفظ امامت ہوگا، وہ امامت کا محافظ ہوگا۔ کہا وہ وقت کب آئے گا، جائیے گا آپ اس تاریخ کو پڑھیں۔ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں اشارہ کیا شہزادی زینب سے اور کہا وقت قریب آ چکا ہے، دیکھیے آپ تو آل محمد کی بات کرتے ہیں، اس گھرانے کے بچوں کو آپ دیکھیں۔ جناب زینب سے کہا کہ ام فروہ کو لے جاؤ، اب وقت قریب ہے۔ اور جناب زینب نے کہا کہ آثار تو نمایاں نہیں ہے، کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ لے کے جاؤ، اور لے کے گئے، اور دوپہر ظہر کا وقت تھا اور ام فروہ مصلی بیٹھ گئیں، اور ابھی بیٹھی تھی، ظہر کی نماز تمام ہوئی تھی، اور جناب زینب نے آ کے سبط اکبر سے کہا کہ بیٹا مبارک ہو۔
آپ نے پہچانا ام فروا کا تعارف یہ ہے کہ بیٹے کی ولادت کے بعد مصلی جس سے نہ چھٹے اور سجدہ جس سے نہ چھٹے اسے ام فروا کہتے ہیں. کہا کہ تعبیر مل گئی. اور یہی وہ بیٹا ہے جو مقتل میں جس کو پامال کیا جائے گا, اور وہ ہمارے بھائی حسین ہیں کہ ان کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھائیں گے, ابا کے دامن میں سمیٹیں گے, گٹھڑی بنائیں گے اور خیام حسینی میں لا کے وہ امانت تمہارے حوالے کی جائے گی. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. یہ جناب ام فروا ہے. ہم نے اختصار کے ساتھ 1 گھنٹے کی اس تاریخ کو یہاں سمیٹ دیا. امام حسن کا آخری وقت ہے. ام فروا کو بلا کے کہا وہ یاد ہے ہماری وصیت؟ کہا بالکل یاد ہے. کہا بس 1 مرتبہ مجھے میرے قاسم سے ملا دو. دیکھیے بہت روتے ہیں آپ, یہ سینٹر کا امتیاز ہے, آپ بہت گریا کرتے ہیں. اور اگر رونا نہ آئے تو نوجوانوں خدا حسین کا واسطہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے مقام پہ ماتم کرتا رہے, اس لیے کہ یتیم بچے کا ماتم ہے, اور یتیمی کا احساس وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے. کہتے ہیں کہ جناب قاسم جب آئے ہیں تو امام حسین نے اپنے سینے پہ لٹا لیا امام حسن نے, اور بہت دیر تک روتے رہے. اور اس کے بعد کہا قلم دوات لا کے دو, اور کچھ تحریر لکھی اور بازو پہ باندھ کے کہا ام فروا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے میرے بیٹے پر تو پریشان نہ ہونا, اس تعویذ کو کھول لینا اور اس کو پڑھ لینا اور مشکل کشائی ہو جائے گی. اور یہ کہہ کے آنکھیں بند ہو گئیں. ام فروا کہتی ہیں قافلہ چلا سن 60 ہجری میں, 61 ہجری آ گئی, آسمان پہ چاند نمودار ہوا, 3 محرم خیمہ نصب, 7 محرم پانی بند, 10 محرم آ گئی. ہم پریشان تھے کہ 1 مرتبہ بھتیجا کھڑا ہے چچا کی خدمت پر. دیکھیے تاریخ آ گئی اس شب تک, اور کہا چچا یہ فوج اشقیاء یہ کہتے ہیں کہ حسین کیا تمہارے پاس اب کوئی وارث نہیں بچا؟ کیا تم اکیلے رہ گئے؟ کیا تمہارا کوئی ناصر نہیں؟ کسی کو بھیجتے کیوں نہیں؟ اے چچا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی اکبر چلے جائیں میں رہ جاؤں, اور نہ محمد چلے جائیں ہم رہ جائیں. تو 1 مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا, کہا بیٹا تمہیں پتا ہے تم کیا پوچھ رہے ہو؟ میں چچا ہوں, تم بھتیجے ہو. کبھی بھتیجا اپنے چچا سے مرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ اور یہ کہہ کے واپس کر دیا. اور جملہ کہا میں اپنے بھائی کو بہت چاہتا ہوں, اور جب مجھے حسن کی یاد ستاتی ہے تو میں تمہاری زیارت کرتا ہوں, اور جب مجھے نانا یاد آتے ہیں تو اکبر کو دیکھتا ہوں, اور جب بابا یاد آتے ہیں تو عباس کو دیکھتا ہوں. کربلا میں سب کی کمائی ہے. 13 برس کا بیٹا پریشان. اب وہ وقت قریب ہے, ماں کے پاس پہنچے, جا کے کہا اماں خیر نہیں ہے, سب کو اجازت مل رہی ہے, ہمیں چچا اجازت نہیں دیتے. جب ماں نے منظر دیکھا تو قریب بلایا, تعویذ کھولا, کہا کہ اس کو پڑھو تو وصیت سنو گے. اس میں لکھا تھا کہ مقتل میں اگر ہم ہوتے تو سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دیتے, مگر میرے لال ہمیں ہماری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, علی اکبر سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا. ایسا لگا کہ قاسم کو سب سے بڑی سفارش مل گئی. باپ کی تحریر کو دیکھا, خوشبو کو محسوس کیا. زیادہ تو بابا یاد نہیں تھے, بچہ بہت کم سن تھا, مگر مقتل میں تحریر دیکھی, مگر کیفیت بدل گئی. دوڑتے ہوئے چچا کے پاس پہنچے, ہاتھ پہ تحریر کو رکھ دیا. تاریخ کہتی ہے ایک مدت کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, کبھی آنکھوں سے لگایا, کبھی لبوں سے لگایا, اور پھر قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی, اور پھر اتنا روئے کہ تاریخ کہتی ہے حسین اتنا کبھی نہیں روئے. اور بھائی کو یاد کر کے روتے رہے, اور قاسم بھی روتے رہے, اور چچا بہت رویا, اور کہا بیٹا تم نے بہت بڑی سفارش لے آئے, مگر یاد رکھو آپ بہت روئیں گے. اگر تمہیں ہمارے بھائی کی وصیت یاد ہے تو ایک وصیت ہمیں بھی کی تھی, چلو ہمارے ساتھ خیمے میں. اور فاطمہ کبریٰ کو بلایا اور عقد کیا, اور قاسم کو دولہا بنایا, اور باپ کا کرتا پہنایا. یاد رکھو کیوں روئے تھے حسین سب سے زیادہ اب پتہ چلا. انسان کو سب سے زیادہ صدمہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں اس کی بیٹی بیوہ ہو جائے. کربلا میں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ نکاح ہوا؟ اس کی دلیل تو آپ کے پاس ہے. کربلا میں حسین نے ہر وہ امتحان دیا جو کسی شہید نے دیا تھا. بھائی بھی دیا, بیٹا بھی دیا, ششماہا بھی دیا, مگر ایک امتحان ایسا تھا
کہ حسین کا امتحان نامکمل رہ جاتا. کربلا کے شہداء میں ایک نوجوان تھا جس کی 3 دن پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ گیا تھا اور اس نے رسول پہ اپنی جان کو قربان کیا تھا. محشر میں اس کی قربانی حسین سے بڑھ جاتی. حسین کو پتہ ہی نہ چلتا کہ بیوگی کا غم کیا ہوتا ہے. تو اب کہا کہ قاسم کا آگ تھا اور حسین کی بیٹی ہو اور وہ 3 دن کا بھی آہا تھا, یہ چند منٹ کی بھی آئی ہو. حسین پہ لازم تھا کہ ایسا امتحان ہو تاکہ قربانی نامکمل نہ ہو اور حسین اس غم کو محسوس کرے کہ اگر بیٹی بیوہ ہو جائے تو باپ کا غم کیسا ہوتا ہے, اور اگر داماد مارا جائے تو اب سسر بھی ہے اور چچا بھی ہے, یعنی غموں میں اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس طریقے سے قربانی کو مکمل کیا اور گھوڑے پہ سوار ہیں, مقتل میں پہنچے اور تاریخ کہتی ہے بہت دیر تک لڑتے رہے اور شامی پہلوان کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا اور پھر اس کا باپ آیا تو واصل جہنم کیا. اور ایک مرتبہ دشمنوں نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے کہ صفین میں جب اس نے تلوار چلائی تو 17 گھنٹوں تک لڑتا رہا اور جسم پہ زرہ نہیں تھی اور یلغار تھی. علی کا بیٹا ہے, حسن کا بیٹا. اب جو سب نے مل کے حملہ کیا, 3 دن کا شہزادہ تھا. ایک مرتبہ جسم پہ اتنے تیر تھے کہ بھتیجا شہادت میں چچا کا وارث بن گیا. گھوڑے سے زمین پہ آئے. میں نے مصائب کو سمیٹا, ایک روایت کو پڑھوں گا اور زحمت تمام پھر ماتم ہوگا. کہا کہ جب گھوڑے سے گرے تو ایک مرتبہ کسی کو نہیں پکارا, بس اتنا کہا چچا میری مدد کو آ جاؤ چچا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کسی کے لاشے پر اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے نہیں گئے جتنی تیزی کے ساتھ بھتیجے کے لاشے پہ گئے. مگر قیامت آ گئی, جو جہاں پہ بیٹھا ہے ہم ماتم تو کرے. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس بھتیجا پکار رہا ہے. علی اکبر چلو قاسم پکار رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے وہاں قیامت آ گئی. اب جو لشکر نے عباس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی اور جو عباس کے غیث کو دیکھا اور اب جو جلال میں اکبر کو دیکھا تو لشکر میں سے شمر کی آواز آئی کہ بھاگو علی کا بیٹا آ رہا ہے, حسین کا بیٹا اکبر آ رہا ہے. اور وہاں قیامت آ گئی. بیچ میں لاشا پڑا تھا, میری طرف دیکھو, بیچ میں لاشا پڑا تھا. اب جو لشکر بھاگا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, اور لاشا پامال ہو گیا. اور روایت میں ہے کہ جب گھوڑوں سے لاشا پامال ہوتا تھا بچہ تڑپتا تھا اور کہتا تھا چچا ارے جلدی آؤ, اور بچہ تڑپتا تھا. حسین لاشے پہ پہنچے اور تاریخ کہتی ہے کہ خدا کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے. اور عباس اور اکبر پہنچے تو خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, لاشا کہاں ہے, بکھرے ہوئے پھول پڑے, مظلومیت کا آخری پہلو. حسین نے عباس سے کہا لاشا اٹھاؤ, خیمے میں لے کے چلو. حکم تھا امام کا. عباس کیا کہتے, آنکھ ہوئی آنکھوں میں اکبر کو دیکھا, اکبر کو دیکھا اور پھر اشارہ کیا کہ حکم ہے کہ لاشا اٹھائیں. یا لاشا تو نظر ہی نہیں آتا, حکم ہے امام کا لاشا اٹھاؤ اور لاشا نظر نہیں آتا. بس اکبر آگے بڑھے, ابا کو اتارا, زمین پہ بچھایا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے ماں کے خواب کی تعبیر میں لگائے اور گٹھڑے بنائے اور سینے سے لگایا اور خیمے پہ پہنچے. ام فروا ہمارا نوشا, ہمارا دولہا قاسم آ گیا. ایک کبرا ہو, ارے تمہارا دولہا ہے مگر جو صحرا ہے وہ خون کی لڑیوں سے بنا ہے. اب جو ماں نے منظر دیکھا
بس ایک جملہ کا، اے آقا میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہ تھا، یا حسین یا حسین، ماتم حسین